أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. عالم بزرگوار کی مجلس چہلوں میں حق تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یعنی اسی مناسبت سے قرآن حکیم کے ایک معروف سورہ کی پہلی 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ 3 قرآن مجید کا 95 نمبر سورہ ہے. 8 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کا آغاز اللہ نے قسموں سے فرمایا. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 70 سورتوں کے آغاز میں کوئی قسم نہیں ہے. باقی 44 سورتوں کے شروع میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی ہیں. کسی سورہ کے آغاز میں ایک قسم ہے جیسے سورہ عصر، اور کہیں اللہ نے 2 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں 3 قسمیں جیسے سورہ العادیات، اور کہیں اللہ نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ 3. اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارکہ فجر، جسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید کا صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں اٹھائیں، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے کہ جو کل 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے 11 قسمیں اٹھائیں. قسموں کے اعتبار سے سورہ مبارکہ 3 قرآن کا تیسرا سورہ ہے جس میں اللہ نے زیادہ قسمیں اٹھائیں. 8 آیتوں پر مشتمل ہے اور پہلی 3 آیتوں میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں. فرمایا والتین، مجھے درخت انجیر کی قسم، والزیتون، اور مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین. تیسری آیت میں چوتھی قسم اٹھائی، فرمایا مجھے امن والے شہر
شہر مکہ کی قسم۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، خود ایک باشعور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کروڑوں اربوں درخت ہیں، سب کو چھوڑ کے پروردگار نے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا خصوصیت ہے؟ ابھی جب میں یہاں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں بھی یہ درخت آم جو آپ نے کاشت نہیں کیے پھر بھی کسی پگڈنڈی پر کسی کھیت کے کنارے از خود پرورش کرتے ہیں، یہ درخت پروان چھڑتے ہیں۔ یہ درخت انجیر کیا خصوصیت ہے جو دنیا کے باقی درختوں کو حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس درخت کی قسم اٹھا رہا ہے؟ تو جنت میں جب ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا کو جس مرحلے میں اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی، حجاب کی ضرورت محسوس کی، تو انتظام ستر کے لیے اپنے اطناف، اکناف اور اطراف میں نظر ڈالی اور تتبع تفحص کرتے ہوئے، چھان پھٹک کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے ان کی نگاہ انتخاب جا کر درخت انجیر پر رک گئی، کیونکہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے۔ زوج و زوجہ آدم و حوا چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر کا اہتمام کیا۔ تو درخت انجیر تاریخ بشری میں اور تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا، جس سے تمدن بشری کا آغاز ہوا، جس سے ثقافت بشر کا آغاز ہوا۔ اس لیے پروردگار پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے اور پھر فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم۔ لفظ زیتون قرآن حکیم میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس مقام پر اللہ نے اس درخت کی قسم اٹھائی۔ تو درخت انجیر کے بعد درخت زیتون کی قسم کیوں پروردگار اٹھا رہے ہیں؟ اگرچہ درخت زیتون میں جو خصوصیات ہیں، عامہ و خاصہ، اہل تسنن، اہل تشیع، ان کے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا، جسے حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا کہ درخت زیتون دنیا میں وہ واحد درخت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے پھل میں اللہ نے شفا رکھی اور اسے لوگوں کے لیے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی لکڑی میں بھی حق تعالی نے شفا رکھی ہے اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پتوں میں بھی خدا نے شفا رکھی ہے اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک آقا فرماتے کہ اگر اس درخت کو جلا دیا جائے، اس کی لکڑی کو جلا دیا جائے، تو اس لکڑی کی راکھ میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ درخت زیتون، لیکن وہ خصوصیت جس کی بنیاد پر اللہ نے انجیر کے درخت کے بعد زیتون کے درخت کی قسم اٹھائی، وہ خصوصیت یہ ہے ابو البشر آدم، جن کا میں نے ذکر کیا، اور وہ ہے آدم ثانی، جن سے نسل بشر دوبارہ سے بڑھی، جناب نوح علیہ وعلا نبینا آلاف و تحیت و ثنا۔ کئی دن برابر جب آپ کی کشتی پانیوں پر تیرتی رہی، پوری زمین زیر آب تھی، تو کشتی میں موجود افراد میں یاس اور نومیدی پیدا ہونا شروع ہوئی، حتیٰ چمے گوئیاں شروع ہوئی، اور انہی میں سے ایک فرد نے جناب نوح سے یہ کہا کہ نبی خدا، کہ ہم اسی طرح سے پانیوں پر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا کبھی خشکی گاہوں میں بھی دیکھیں گے؟ یہ سنا کشتی میں موجود 4 کبوتروں کو باقی پرندوں میں سے جناب نوح نے انتخاب کیا اور انہیں مختلف اکناف میں روانہ کیا، اور کچھ فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد ان 4 میں سے ایک کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کے واپس آیا۔ جناب نوح نے وہ پتا اپنے ہاتھ میں لیا اور تبسم فرمایا، مسکرائے اور فرمایا، میری کشتی کے ساتھیوں، میں تجھے زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت کا قد کم ہوتا ہے، تو ہم اب
پانی اتر رہے ہو سطح زمین سے قریب تر ہو رہے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو درخت زیتون تاریخ بشری میں وہ درخت ہے کہ جو نوید حیات بشر بنا، انسانی زندگی کے لیے نوید اور خوشخبری بنا۔ اس لیے پروردگار انجیر کے درخت کے بعد دوسرے مرحلے میں درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے، اور پھر فرمایا طور سینین، مجھے طور سینا کی قسم۔ کتنے پہاڑ ہیں اس کائنات میں، ہزاروں لاکھوں بلند و بالا پہاڑ جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، سب کو چھوڑ کے پروردگار نے قرآن مجید سورہ 3 میں طور سینا کی قسم اٹھائی۔ کیا خصوصیت اس پہاڑ میں جو دنیا کے باقی پہاڑوں کو حاصل نہیں؟ تو یہ وہ جگہ ہے، دیکھیں قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، لیکن تورات 40 دنوں میں نازل ہوئی، اور یہ وہ 40 دن ہیں کہ جو پروردگار نے جناب موسیٰ کلیم کو کوہ طور پہ بلایا، پہلے 10 دن، پھر اگلے 10 دن، پھر 10 دن بڑھائے، اور یہاں تک کہ 40 دن۔ ان 40 دنوں میں تورات تختیوں کی شکل میں جناب موسیٰ کلیم پر اترتی ہے، اور برابر وحی الہی کا نزول، اور 40 دن پہ ہم خدا جناب موسیٰ سے ہم کلام رہا، اسی نسبت سے آپ کا لقب کلیم ہے۔ 40 دن پہ ہم مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے اس سرزمین پر وحی الہی کا نزول رہا، جس کے نتیجے میں یہ سرزمین اور یہ نقطہ اور یہ مقام اتنا متبرک اور مبارک ہوا کہ اس کے بعد جب بھی جناب موسیٰ یہاں پہنچتے تو خدا ارشاد فرماتا، یا موسیٰ فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سرزمین مسلسل وحی الہی کے نزول کے نتیجے میں اتنی مبارک بنی کہ پروردگار تیسرے مرحلے میں اس کی قسم اٹھاؤ، پھر فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ بصرہ ہے، کوفہ ہے، طائف ہے، مدینہ ہے، اور بھی شہر ہیں، فلسطین ہے، باقی متبرک شہر وجود رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی اور شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مکہ کی قسم اٹھائی، مدینہ کی قسم بھی نہیں اٹھائی۔ کیوں اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق امیر المومنین فرماتے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن ہے جس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سورہ مبارکہ بلد میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ اس مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، یہاں سانس لیتے ہیں، بیتوتا کیا، زندگی گزاری، تو پیغمبر تو مدینہ میں رہے اور آپ کا مزار بھی مدینہ میں قرار پایا، تو پھر اللہ مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا، مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو قرآن فرما رہے کہ نہ، صرف ختمی مرتبت کی وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، وانت حل بہذا البلد، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ، ووالد وما ولد، تو اور ہستیاں ہیں کہ وہ بھی جب آپ کے ساتھ شامل ہوں اور ایک صف میں شامل ہوں، تو آپ تین کی وجہ سے یہ شہر لائق قسم قرار پا رہا ہے۔ کون؟ ووالدین وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ کون سا باپ، کون سا بیٹا؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ نہ، مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس لائق نظر نہیں آتا کہ ختمی مرتبت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس شہر کو لائق قسم بنا دے۔ اللہ محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات محمد۔ کسی حد تک یہ روشن ہوا کہ اللہ نے ان چار کی قسم کیوں اٹھائی، درخت انجیر کی قسم، درخت زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم۔
لیکن جب سماعتیں بیدار ہیں تو خود انسان متوجہ ہے کہ ایک حد تک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ ان کی قسم کیوں اٹھا رہے، لیکن اب دوسرا سوال کہ ان 4 قسموں میں بظاہر ہمیں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا. لیکن اب ایک معمولی طالب علم ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اگر میں گفتگو کر کے چلا جاؤں تو ممکن ہے کہ بعد میں کوئی کہے کہ ٹھیک ہے گفتگو تھی، ایک عالم بزرگوار کا چیلم تھا، ہم گئے لیکن گفتگو میں ربط نہیں تھا، تسلسل نہیں تھا. اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ معمولی طالب علم کی گفتگو میں آپ ربط اور تسلسل تلاش کرتے ہیں، اور وہ قرآن کی جو اس کائنات میں فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، کتنا ربط ہونا چاہیے. لیکن یہاں بظاہر ربط نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نے پہلے 2 درختوں کی قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی اور ایک شہر کی. بلاغت کا تقاضا تھا کہ کوئی سے 4 درختوں کی قسم اٹھاتا، یا کوئی سے 4 شہروں کی، یا پھر کوئی سے 4 پہاڑوں کی قسم اٹھا لیتا پروردگار. اس لیے کہ قرآن مجید خود قرآن کا ایک ایک لفظ اعجاز اور ایجاز ہے، اور قرآن کے مفاہیم معارف بجائے خود قرآن کے حروف کلمات حتیٰ ان کی تعداد سے متعلق اب مسلسل لکھا جا رہا ہے. مصر میں دیکھ لیجئے جناب تنتاوی ہیں، نجف میں دیکھ لیں، قم میں برابر اس موضوع پر اعجاز عددی قرآن پر کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. قرآن مجید جو 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات، کبھی آدھی رات، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، کبھی جنگ میں، کبھی سلو کی حالت میں، 23 سالوں میں نازل ہوا اور مختلف ٹکڑوں میں نازل ہوا. اس کے باوجود اتنا دقیق ربط ہے قرآن مجید کی آیات اور ان آیات کے الفاظ اور ان الفاظ کی تعداد کے متعلق کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. 6236 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، جو صحیح ترین اور دقیق ترین تعداد، بسم اللہ سے لے کے والناس تک. میں چند نمونے عرض کروں تاکہ سوال مزید روشن ہو جائے. بسم اللہ سے لے کے والناس تک 6236 آیتوں میں لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 115 مرتبہ. گن لیجئے آپ، تو یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کی جیبوں میں آسان ہو گیا. لفظ دنیا 115 مرتبہ استعمال ہوا. اب بتائیے دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت. اب گنے، لفظ آخرت بھی قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ کہاں تک اتفاق ہوگا؟ لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا، اور موت کے مقابلے میں حیات، زندگی. اب گن لیجئے، لفظ حیات قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ لفظ شیاطین قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا، اور شیاطین کے مقابلے میں اللہ نے ملائکہ کو رکھا. گن لیجئے، لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ ابلیس قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا، اور انسانوں کو اللہ کی پناہ میں جانے کا حکم بھی پروردگار نے 11 مرتبہ دیا. اتفاق ہے؟ لفظ علم اور معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور امام ششم نے جو حدیث بیان فرمائی، جسے ابو جعفر یعقوب قرینی اصول کافی کی پہلی جلد میں تحریر کیا، کہ امام صادق فرماتے کہ علم اور ایمان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں علم ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں علم ہے. علم و معرفت کا لفظ 811 مرتبہ، اور قرآن مجید میں لفظ ایمان بھی 811 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے نا؟ اور آگے چلے جائیے، اپنی زندگیوں میں آ جائیں. سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں. گن لیجئے، پورے قرآن مجید میں لفظ یوم 365 مرتبہ استعمال ہوا. کتنے مہینے سال میں؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں. لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. کتنے گھنٹے شب و روز میں کل ملا کر؟ 24 گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں. لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ آسمان 7 ہیں، لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا. مومن کی 5 علامتیں بیان کی امام صادق نے اصول کافی میں حدیث. 5 میں سے ایک علامت یہ کہ یہ شب و روز میں کل ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. 51 رکعت واجب اور مستحب ملا کر. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. گن لیں، لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ان 51 رکعتوں میں کتنے سجدے واجب ہیں ہم سب پر؟
17 رکعتیں واجب ہیں ہر روز جو ہم نے پڑھنی. ہر رکعت میں 2 سجدے. کل کتنے سجدے ہوئے؟ 34. یہ 34 سجدے ہر حال میں ہم پر واجب ہیں. اور قرآن صراحت سے فرما رہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. تو یہ 34 سجدے لازم ہیں، واجب ہیں. اور لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے. مختصر کروں وقت کم میں. کتنے فرقے ہوئے مسلمانوں کے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ 72 فرقوں میں بدل جائے گی، بٹ جائیں گے. 72 گن لیجئے. لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا. پیغمبر کے جانشین کتنے ہیں؟ آپ کے اوصیاء، آپ کے وصی کے خطبہ غدیر میں ختمی مرتبت نے سب کے نام لیے. اور یہ حدیث فریقین کے ہاں معتبر مانی جاتی. اور اس سے ہٹ کے پیغمبر نے کئی مرتبہ زندگی میں فرمایا کہ میرے 12 جانشین، 12 وصی ہیں. اب گنے پورے قرآن مجید میں لفظ وصی 12 مرتبہ استعمال ہوا. امام کتنے؟ 12 گن لیجئے. لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. جو ان 12 کی پیروی کرتا ہے، تاسی کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرمانبرداری کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ شیعہ. لفظ شیعہ بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے نا؟ کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی. نظام کائنات نظام علل و اسباب ہے. یہ رابطوں کا جہان ہے. جب اتنی دقیق اور اتنی عمیق انداز پروردگار نے قرآن مجید کے الفاظ کی تعداد سے متعلق اختیار کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن فصاحت و بلاغت کی معراج ہے. لیکن وہ فصاحت و بلاغت ہمیں سورہ میں ان قسموں میں نظر نہیں آ رہی کہ اللہ یا تو 4 درختوں قسم اٹھا لیتا، یا 4 شہروں کی، یا 4 پہاڑوں کی. نہ، پہلے 2 درختوں قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی، اور پھر ایک شہر کی. اگر ہم ظاہر قرآن تک رکیں گے تو شاید اس ربط کو تلاش نہ کر سکیں. لیکن جس ہستی پر قرآن اترا، وجود مبارک کی ختمی مرتبت، اس قرآن کے تعارف میں آقا نے کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں، اذا التبست علیکم الفتن، جب تم فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ، کقطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی اور تمہیں کچھ دکھائی نہ دے. نفسیاتی مشکلات، خاندانی مشکلات، اجتماعی مشکلات، سیاسی ثقافتی مشکلات، سماجی معاشرتی معاشی اقتصادی، ہر طرف سے مصیبتوں اور مشکلات میں گھر جاؤ اور کوئی راستہ نہ ملے. جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے، سیاہ تاریک شب، تو کیا کرو؟ نجومیوں کے پاس جاؤ، مولویوں کے پاس جاؤ، کسی پامسٹر کے پاس جاؤ، اس کو اپنے جا کے حالتیں بیان کرو. کیا کرو؟ فرمایا فعلیکم بالقرآن، تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو. کیوں؟ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَاهِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. پھر تعارف کراتے ہوئے کیا فرمایا؟ لَهُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن ہے. ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ أَمِيقٌ، اس قرآن کا ظاہر بہت خوشنما ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے. لہو نجوم وعلی نجومہ نجوم، یہ قرآن کا ظاہر ہے جو بہت خوشنما ہے، جس کی میں نے مثال دی. لیکن اب لازم ہے کہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر شروع کریں. چونکہ وقت کم ہے تو میں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں. بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد آدم کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد موسیٰ کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار طور سینہ کی قسم اٹھا رہے، زیتون کی میں نے بات کی، عہد نوح کی قسم اٹھا رہے. اور جو پروردگار درخت اس پہاڑ کی قسم اٹھا رہے تو مراد عہد موسیٰ علیہ السلام. اور بظاہر پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد محمد مصطفیٰ کی قسم اٹھا رہے. اور ان 4 قسموں میں پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کے ان 7,000 سالوں کا اسارہ اور خلاصہ بیان کیا اور اسے تمہید قرار دیا. ہم قسم کھانے کے بعد اپنی بات شروع کرتے ہیں، لیکن اللہ قسم جب اٹھا رہا ہوتا ہے ساتھ بات شروع کر دیتا ہے. انہیں پروردگار نے تمہید قرار دیا اور پھر انسان سے خطاب کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. اس کا آسان معنی اگر عرض کروں، یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے
بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر کیا فرمایا؟ ثم پھر رددناہ ہم نے اسے پلٹا دیا، لوٹا دیا. کہاں؟ اسفل سافلین، جتنا نیچے گرا سکتے تھے، جتنی پستیوں میں قرار دے سکتے تھے قرار دے دیا. خاکم بدہن. دست ادب جوڑ کے بارگاہ اہلیت میں عرض کروں، کیا یہ تخلیق انسانی کے ساتھ مذاق نہیں کہ ہم انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا. یہ بچے بیٹھے ہیں آج کل بہت شوق سے اپنے ماں باپ سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موبائل سیل لے کے دے دیں، اور پرانی کمپنی کا موبائل لے کے دے دیں. جو کچھ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ خواہش کرتے ہیں ہمیں موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں، گاڑی لے کے دیتے ہیں. اگر ان کے والدین ان کی خواہش کا احترام کریں اور یہ دشمن ان کے ہاتھ میں دے دیں یہ بٹیرا موبائل سے، اور یا باہر ان کسی کا چچا ہے، تایا ہے، کوئی عزیز ہے، بڑا ہے، وہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز بھیجے جو انہیں بہت پسند ہے، اور کئی سال مسلسل خواہش میں رہیں اور فرمائش کریں بھیجے، موبائل سیل آ جائے، کوئی گاڑی آ جائے، موٹر بائک آ جائے، اور جیسے ہی ملے تو استعمال کرنے کے بجائے اس کو گھر کے کسی خرابے اور ویرانے میں پھینک دے جہاں خس و خاشاک پھینک دے. آپ ایسے فرد کے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ اتنی خواہش کی، اتنی جستجو کی اور اتنی کوشش کی، جیب خرچ جمع کیا ہے، پاکٹ منی جمع کی، اور یہ موبائل سیل خریدا، جب آیا تو آ کے استعمال کرنے کے بجائے کونے پھینک دیا، خرابے میں، ویرانے میں، خس و خاشاک. بالکل بے عینی اسی طرح سے لگتا ہے کہ سورہ میں اللہ پہلے فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، یعنی جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرا دیا. نعوذ باللہ. خاکم بدہن. کیا تخلیق انسان کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ نہ. اب سمجھنا ہے کہ پروردگار بشر کو کس نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یہ انداز جو اللہ نے یہاں اختیار کیا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالکل یہی لب و لہجہ. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا انسان کی تخلیق کو بیان کرتے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے پیدا کیا. یہ فرق ہے ہم میں اور ہمارے باپ آدم میں. اللہ نے جناب آدم کو مٹی سے بنایا لیکن ہمیں مٹی سے نہیں بنایا، مٹی کے سلالہ سے بنایا. آدم کو اسی مٹی کے جوہر سے اور اسی مٹی کا پتلا تیار کیا گیا، اور یہاں سے تخلیق ہو گئی اور اس میں روح پھونکی گئی. لیکن پروردگار نے ہمیں مٹی سے نہیں بنایا، مٹی کے سلالہ سے، مٹی کے رس سے، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے عرق سے. یہ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ 368 چک. یہاں آپ کے یہاں کوئی ایسی مشین ہے کسی مومن کے گھر میں جس سے مٹی کا رس نکالتے ہو؟ یا آپ میں سے کبھی کسی نے مٹی کا رس نکلتے ہوئے دیکھا ہو؟ لیکن اللہ فرماتے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوس سے، مٹی کے عرق سے. پروردگار وہ مشینیں کہاں ہیں، وہ کارخانے جہاں سے مٹی کا رس نکالا جاتا ہے؟ تو وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کھیتوں میں، ہمارے باغات میں. یہ پودے اور درخت، یہ وہ مشینیں اور کارخانے ہیں جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کشید کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، اور مٹی کے رس کو منتقل کرتے ہیں اس دانے میں. یہ سنگترا، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ آم، یہ آلو بخارا، یہ گندم، کھجور، جو، کشمش. یہ سلالۃ من طین ہے، یہ مٹی کا جوہر ہے جسے اللہ نے اس پودے اور درخت کے ذریعے سے اس دانے منتقل کیا، اور پھر اسے انسان کھاتا ہے. سورہ مبارکہ مومنون، اس سے اس کا خون بنتا، خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا پورا ڈھانچہ سر سے لے کے پاؤں تک ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے. جب مکان تیار ہوتا ہے خدا مکین کو بھیجتا ہے، کسے؟ روح کو. اور جیسی اللہ روح کو پیکر بشری میں منتقل کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا. تو پروردگار جو انسان کو احسن تقویم کہہ رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ روح. جسم وردی ہے، جسم لباس ہے، جسم پوشاک ہے، جسم مکان ہے. جسم مٹی سے بنا ہے، دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا. جسم کا تعلق اس کائنات کے، اس زمین کے عناصر سے،
لیکن روح کو جو پروردگار نے بھیجا ہے عالم ملکوت بیت المعمور آسمان چہارم سے، روح کا تعلق عالم ملکوت سے، یہ روح احسن تقویم ہے اور اسے پروردگار نے ان عناصر سے مرکب جسم میں منتقل کیا، اس کے ساتھ اس کا تعلق برقرار کیا، اور جسم انسانی جسم جن عناصر سے بنا ہے آگ پانی ہوا مٹی، ان کی خصوصیت اور لازمہ ہے پستی، اس لیے پروردگار نے روح انسانی کو جو اس کی حقیقت ہے اسے اس پیکر میں منتقل کیا۔ یہ پیکر یہ جسم یہ اسفل السافلین ہے، اللہ نے روح انسانی کو عالم ملکوت سے اس بلندی سے اٹھا کر عالم ملک اور عالم ناسوت سے مرکب ہونے والے اس جسم میں رکھا، اس مکان میں، اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم، تو روح پہلے اور جسم بعد میں اور جسم مکان ہے، اور جب اس روح کو بھیجا تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس روح کو اسفل السافلین میں اس جسم میں قرار دے دیا، اس کے ساتھ تعلق برقرار کیا، کیوں؟ تاکہ اب انسان دوبارہ اٹھے، یہ نقطہ خاص ہے اور یہ پوری گفتگو کا نتیجہ ہے اور نچوڑ ہے اور اسارہ کہ اب یہ انسان اس عالم ملک اور عالم مادہ اور عالم ناسوت سے اٹھے اپنے ارادے اور اختیار سے، میری دی ہوئی صلاحیتیں عقل اور فطرت کی مدد سے اٹھے ان پستیوں سے اور دوبارہ اعلیٰ علیین تک جائے، دوبارہ خود اپنے ارادے سے عالم ملکوت تک پہنچے۔ یہ فلسفہ تخلیق بشر کو اللہ قرآن میں بیان کر، بس اب خلاصہ کیا جائے، وقت بہت ہوا، اور سمیٹا جائے گفتگو کو، انسان کی تخلیق کا چونکہ عالم بزرگوار کے چہلوں کی مجلس ہے، اس لیے پھر لازم ہے کہ اسی انداز سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ تو قرآن مجید کی سورہ 3 کے تناظر میں جو نتیجہ ہم لیں گے، اب فلسفہ تخلیق بشر، اللہ نے مجھے اور آپ کو کس لیے خلق کیا؟ ترقی کے لیے نہ، کمال کے لیے۔ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی۔ اگر ہم افق میں سفر کریں تو یہ ترقی، مثلا اگر کسی کے پاس پہلے 10 کنال زمین تھی، 1 ایکڑ جگہ تھی، اب اس نے محنت کر کے 2 ایکڑ بنا لی ہے، پہلے اگر وہ منشی تھا اب کلرک بھرتی ہو گیا، اب کلرک سے پھر ڈی سی بن گیا، ڈی سی سے پھر وہ چیف منسٹر بن گیا، پھر پرائم منسٹر بن گیا، پریزیڈنٹ بن گیا۔ اگر پہلے اس کے پاس $1,00,000 تھے اب $10,00,000 ہو گئے، اضافہ ہو رہا ہے عہدے میں، منصب میں، مال میں، زمین میں، جائیداد میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترقی ہے، اور ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو غار کے اندر رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل چل رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان۔ اللہ نے انسان کو ترقی کے حصول کے لیے خلق نہیں فرمایا، نہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو اللہ نے انسانوں کو مترقی بنانے کے لیے بھیجا، نہ، اللہ نے ہمیں کمال کے حصول کے لیے خلق کیا، یعنی پستی سے اٹھیں اور اپنے ارادے اور اختیار سے عقل اور فطرت کے ذریعے سے بلندی کی طرف سفر کریں۔ یہ حرکت عمودی ہے۔ کمال ہمیشہ مانوی امور میں ہوتا ہے، جب انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں، تقوی میں، اس کی استقامت میں، شجاعت میں، عفت میں، حیا میں، حکمت میں، عدالت میں، صفات حسنہ، اخلاق پسندیدہ، جیسے جیسے وہ تہذیب نفس کے مراحل طے کرتا ہے، علم اور حکمت اور معرفت اور ان صفات کو عکس کرتا ہے اور اپنی جان کا حصہ بناتا ہے، یہ کمال ہے۔ اللہ نے ہمیں کمال کے حصول کے لیے خلق فرمایا تاکہ ہم باکمال بن جائیں۔ اگر آسان کروں اپنی بات کو تو یہ جملہ روح ہے پوری گفتگو کی، اور اس جملے کو صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے بارہا ذکر کیا، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ کیا فرق ہے ہم میں اور محمد و آل محمد میں؟ اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے بھیجا اس کائنات میں، انہیں ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا۔ یہ بشریت کے معلم ہے، یہ بشریت کے مشکل کشا ہیں۔ وقت تیز سے گزر رہا ہے، چند جملے اور عرض کرو، اور اس مقصد کے لیے، اسی لیے امیر المومنین فرماتے کہ اللہ نے انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ یہ آقا ختمی مرتبہ تمام انسانوں کو پستیوں سے اٹھا کر بلندی تک لانے کے لیے،
اس لیے ختمی مرتبت کی سیرت یہ انسان کو باکمال بنا سکتی ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں کچھ نمونے عرض کروں۔ آقا نے 23 سالوں میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا وہ علم اور معرفت کا حصول ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ جملہ اہم ہے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، تو ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے مجازن، تو کیسے یہ مجازی انسان حقیقی بن سکتا ہے؟ پہلے مرحلے میں علم چاہیے، معرفت چاہیے۔ اس لیے اسلام میں اور قرآن میں اور پیغمبر کی سیرت میں جتنا زور علم اور معرفت کے حصول پر دیا گیا، کسی پر اتنا زور نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہ پیغمبر مسجد میں داخل ہو، دیکھا دو گروہ، ایک گروہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور تسبیح پڑھ رہا ہے اور مناجات میں مصروف ہے، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے۔ آئے مسجد نبوی میں، دونوں کو دیکھا، مسکرائے، تبسم فرمایا اور فرمانے لگے دونوں خیر پر ہیں، اچھے عمل مصروف ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، مجھے لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، بابصیرت دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے مرحلے میں آگاہ دیکھنا چاہتے ہیں، عالم دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات پیغمبر گرامی اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل۔ ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا اور لوگوں کا اسی پہ مسلسل زور رہا کہ میں نے اتنے قرآن ختم کی، کسی نے کہا ایک، کسی نے کہا 2 3 4 5 قرآن پڑھ لی۔ نہ، قرآن پڑھا جائے اور سمجھا نہ جائے اس کی حیثیت اور ہے، لیکن سمجھا جائے بے شک کم پڑھا جائے اس کی حیثیت اور ہے۔ اللہ اور پیغمبر اسلام ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہر روز ایک پارہ پڑھیں، مگر کیا پیغمبر نے قرآن کو پاروں میں تقسیم کیا؟ کسی امام نے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا؟ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ قاریوں نے حروف کو گن کر 30 ٹکڑوں میں بانٹ دیا تاکہ مسلمان آسانی سے ہر روز ایک ٹکڑا پڑھیں اور 30 دن میں، 1 مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے، سال میں مکمل کریں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر روز ایک پارہ 2 پارے پڑھیں، بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، نہ، اللہ چاہتا ہے ایک آیت پڑھیں لیکن آنکھیں کھول کے پڑھیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ پورا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں اور صبح وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی نہ۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ایک آیت آنکھیں کھول کے پڑھ لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اور میرے مد نظر سیرت ہے۔ پیغمبر اکرام اسلام کی خدمت میں ہجرت کے آخری عرصے میں مدینے میں ایک جوان آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، دین کی ابتدائی مسائل سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ اب معارف سیکھوں، قرآن کی گہرائیاں سیکھوں، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیجیے۔ لیکن لوگ چونکہ تیزی سے آخری 2-3 سالوں مسلمان ہو رہے تھے، پیغمبر کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہر ایک کو الگ سے وقت دے، تو نو مسلم افراد کو اپنے سینئر صحابہ کی سپرد کرتے تھے۔ تو اس جوان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سپرد کیا کہ آپ اسے پڑھائیں، اور 3 دن گزرنے کے بعد پیغمبر نے پوچھا، عبداللہ بتائیں آپ کا وہ نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو چلا گیا، چھوڑ گیا۔ پیغمبر نے فرمایا وہ تو بڑے جوش سے آیا تھا، پھر کیوں چلا گیا؟ کیا ہوا؟ کہا پہلے دن جب میرے پاس آیا تو میں نے سوچا کہ اسے میں کیا پڑھوں، تو جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا جو میرے حافظے میں تھا میں نے ایک آیت منتخب کی اور پہلے دن یہ آیت پڑھائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو انسان ذرہ برابر اچھائی کرتا ہے اس کا اثر اسی زندگی میں دیکھتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرہ برابر برائی کرتا ہے اس کا نتیجہ دیکھ کر دنیا سے جائے گا۔ آخرت تو بات کی بات، کہا یہ آیت اسے پڑھائی، سمجھائی، جو آپ سے سنا تھا سیکھا تھا، اور دوسرے دن جب وہ آیا تو میں نے کہا پچھلا سبق سناؤ تاکہ آگے پڑھاؤں، تو اس نے کہا وہ پچھلا سن لے لیکن میں نے آگے نہیں پڑھا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے، آپ تو بہت شوق سے آئے تھے؟ کہا کل یہ آیت پڑھنے کے بعد جب میں واپس گھر گیا تو ساری رات جاگ کر سوچتا رہا، اس آیت میں تدبر کرتا رہا، اور سحر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس آیت میں اتنی وسعت ہے، جامعیت ہے، آفاقائیت ہے کہ اگر میں چاہوں تو ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے اگر ہم اسوہ رسول کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، ورنہ یاد رکھیے میرے عزیزو، مجلس چہلوں میں یہ جملہ اپنی سماعتوں محفوظ کر کے لے جائے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن وقال الرسول، رسول اسلام فرمائیں گے۔ ابھی میں اگر آپ کے یہاں آؤں اور آتے ہوئے وقت کم ہو، تیز رفتاری جیسے ہم آ رہے تھے، تو راستے میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا کسی مومن کا کوئی بچہ زخمی ہو جائے تو مجھے مثلاً فرض کر لیجئے ساتھیوں کے ساتھ یہاں کے تھانے میں لے جایا جائے، بھائی بے احتیاطی سے گاڑی چلا رہے، تو اس لیے اب مجھے ہو کہ کوئی میرا سفارش کرنے والا ہو
اور مثلا ناصم بھائی ہیں یا کوئی دوسرے عزیز جاننے والے تو یہ آئیں تھانے میں پہنچے اور انہیں جب پتہ چلے وہ بچے پہ نگاہ پڑے کہ بہت زخمی ہوا تو مجھے توقع ہے کہ اب یہ سفارش کریں گے یہاں سے مجھے چھڑوا دیں گے اور یہ آ کے میرے خلاف ہو جائیں اور کہیں کہ اس بندے کو ہرگز نہیں چھوڑنا. ایک فرد جیسے میں نے توقع رکھی ہوئی. ہمارا عمل اس لائق نہیں کہ قیامت کے دن ہم خدا سے جنت کی توقع رکھ سکیں. یہ ریا اور خود نمائی سے لبریز عبادات اس قابل نہیں. ایک امید ہے شفاعت محمد و آل محمد. اور اگر قیامت کے دن حضرات محمد و آل محمد ہی ہمارا گریبان پکڑنے تو اب بتائیں کون بچائے گا. اور یہ آیت قرآن ہے. وقال الرسول, قیامت کے دن رسول اسلام فرمائیں گے یا رب میرے پروردگار ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجور, ان مسلمانوں نے میری امت نے اس قرآن کو مہجور کر دیا, یعنی باندھ کے ایک طرف کونے میں رکھ دیا, چھوڑ دیا. اس لیے عہد کریں ذات ختمی مرتبہ سے, شافع معاشر سے, آج کے دن میں اس موقع پر کہ ضروری نہیں کہ ہم ہر روز ایک پارہ پڑھیں, 2 پارے نہ. سحر میں فجر میں جب اٹھے جو خاندان کا سربراہ ہے اگر خود بہتر پڑھنا جانتا ہے تو, اگر اس کے بچوں میں سے کوئی زیادہ بہتر سمجھتا ہے, اس کی زوجہ ہے, بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے, ایک آیت پڑھے, ایک آیت لیکن ترجمے کے ساتھ, مفہوم کے ساتھ. پھر اس کا اثر دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کس طرح سے اثر پڑتا ہے, کیا نورانیت آتی ہے, کیا ہمارے گھر میں برکتیں ہیں, کس طرح سے ہم حوادث اور مشکلات سے خدا ہمیں محفوظ کرتا ہے. یہ قرآن تعقل کے لیے. پہلی بات پیغمبر اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں, دوسری بات پیغمبر اکرام اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. ورنہ فرماتے رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ, بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن پلٹ کر ان پر لعنت کرتا ہے. کس میں تدبر کیوں نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی فکر الساعت افضل من عبادت 70 سنہ, ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. بس 2 باتیں. آقا ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں, آقا ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں, اور تیسری بات پیغمبر اکرام اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہمسائے میں ایک خاتون رہتی ہے بوڑھیا, اور ہر وقت وہ روزے میں رہتی ہے, سال کے 2 دن بس عید فطر اور عید ضحیٰ روزہ نہیں رکھتی, کہ ان 2 دنوں میں روزہ حرام, باقی سارا سال روزہ رکھتی اور نماز تہجد پڑھتی اور ہر وقت اس کے گھر سے تلاوت کی آوازیں آتی. بس ایک نقص ہے اس میں کہ بد اخلاق ہے, لوگوں کا دل دکھاتی ہے, گالیاں دیتی. پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لا خیر فیہ وہی من اہل النار, اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور یہ اہل جہنم میں سے. پیغمبر ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ میں بد اخلاق کافر کو, بد اخلاق مسلمان کو ناپسند کرتا ہوں, اور خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں. یہ حدیث کافر ہے بد اخلاق ہے, خوش اخلاق ہے, یہ مجھے قبول ہے. مسلمان ہے لیکن بد اخلاق ہے, مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے. اسلام دین علم ہے, دین عقل ہے, دین معرفت ہے, لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا. اسلام نتیجہ ہے اخلاق کے مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ. آپ کے یہاں مسجد ہے چک میں, یقیناً مسجد ہو. آپ کی مسجد میں آپ کے سامنے اگر کوئی بچہ جوان تھوک دے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اسے بازو پکڑ کے باہر نکال دیں گے. سیرت النبی میں دیکھیے سب نے لکھا, ابن اسحاق نے, ابن حشام نے, باقی سیرت نگاروں نے. پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں بڑی تعداد, اور ایک عرب بدو آیا, آپ کے سامنے خود کو بے لباس کیا, نیم و ریا کیا, اور کھڑے کھڑے سینے مسجد میں پیشاب کر دی. صحابہ کی آنکھیں غصے سرخ ہو گئیں, آوازیں بلند ہوئی, اجازت دیں اس کا سر تن سے جدا کر دیں. فرمایا تم رہنے دو, میں خود اس کے عمل کا جواب دوں گا. پھر خود اٹھے اور ابو ذر سے کہا جاؤ پانی کا کوزہ لے کے آؤ. ابو ذر گئے, پانی کا کوزہ لے کے آئے. پیغمبر نے خود اپنے ہاتھوں سے جگہ کو پاک کرنا شروع کیا, اور وہ عرب بدو حیران پریشان سرگردان ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا, ایسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے بڑھا, آنکھیں چھلک گئیں, پیغمبر کے قدموں پہ گرا اور دست ادب جوڑ دیے. کہا آقا آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی, اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا. پیغمبر ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں, پیغمبر ہمیں خوددار دیکھنا چاہتے ہیں, پیغمبر ہمیں باوقار دیکھنا چاہتے ہیں. آخری جملہ, پیغمبر ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے بارے میں ہر ایک حساس ہے, نہ دوسروں سے متعلق, رشتوں میں, تعلقات میں, باقی لوگوں کی نسبت.
اس حد تک کہ پیغمبر گرامی اسلام نماز جمعہ پڑھا رہے، اور جیسی سورہ فاتحہ ختم کی اور سورہ جمعہ شروع کی تو آپ نے 2-3 آیتیں پڑھی اور سورہ جمعہ کو چھوڑ دیا، قنوت کو چھوڑا، مستحبات کو چھوڑا، دوسرے رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑا، جلدی جلدی نماز پڑھی، اور جیسی نماز ختم کی تو عبداللہ ابن مسعود پہلی صف میں بیٹھے تھے، آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے؟ کہ نہیں ٹھیک ہوں۔ کہ کیا بات ہے، نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ سفر ہے، نہ طبیعت ناساز ہے، آپ نے نماز کو مختصر کر دیا۔ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ اب تو خواتین نماز جمعہ میں نہیں جاتی کیونکہ مسلمان بہت غیرت مند ہو چکا ہے، وہ صرف بازاروں میں بیچ سکتا ہے، مسجد میں نہیں لے جا سکتا، لیکن عہد رسول میں صدر اسلام میں جہاں مر جاتے تھے، پردہ حائل کیا جاتا تو خواتین بھی شرکت کرتی تھی، اور دوران نماز جمعہ کسی خاتون کے ہمراہ جو بچہ تھا وہ رو پڑا، اور پیغمبر کے کانوں میں اس بچے کے رونے کی آواز پڑی تو آپ نے نماز جمعہ مختصر کر دی، اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تو فرمایا سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حساس انسانوں سے متعلق، یہاں جانوروں سے متعلق پیغمبر فرماتے اگر کوئی شخص، یہاں پر میں نے دیکھا دائیں بائیں بہت سارے جانور بھی یہاں کسان ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، تو یہ جملہ عرض کروں، پیغمبر فرماتے اگر کوئی شخص سفر حج میں اپنی سواری کو مارے نہیں، تھکا دے حج پر جاتے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ ایسے شخص کی عدالت میں گواہی کو قبول کیا جائے گا، اس کی عدالت ختم ہے، یہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ اس حد تک کہ نباتات، یہ آپ نے ابھی گندم کاشت کی ہوئی ہے آخری مراحل میں، یہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہے۔ ایک صحابی کے ساتھ کھیتوں کے بیچ میں چل رہے تھے پگڈنڈی پر، تو چلتے ہوئے وہ جوان صحابی تھا، اس نے ایسی ہاتھ مارا کسی پودے کو اور اس کا پتا توڑ دیا، توڑا اور توڑ کے بے خیالی میں جیسے ہم ایسے مسل دیتے ہیں، اس نے مسل دیا، وہ پھینک کے آگے بڑھا، وہ پیغمبر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، فرمایا میرے صحابی تم نے کیا کیا؟ تو کچھ نہیں یا رسول اللہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ کہ کچھ تو کیا ہے، سوچو۔ سوچا تو کہا یا رسول اللہ میں نے بس ایک پتا توڑا ہے، اور تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نا، آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح و بندگی و عبادت مصروف رہتی تھی۔ پیغمبر ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو پھر یہ اسلام جو امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، ایثار کا دین ہے، تو پھر یہ شدت پسندی کہاں سے آ گئی؟ یہ قتل و غارت گری کہاں؟ آج پڑا چنار میں حالات دیکھ لیجئے، آج باقی جگہوں پر بنام دین لوگوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ شدت پسندی کہاں سے آئی؟ یہ دین مصطفیٰ تو نہیں، کہاں سے آئی؟ بس ایک روایت عرض کروں، اسی پہ بات ختم ہو جائے۔ پیغمبر صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمائے اور ایسے میں عرب بدو آیا اور آ کر گالیاں دینا شروع ہو گیا، توہین کرتا رہا، برابر پیغمبر اسلام کو گالیاں دیتا، اور صحابہ نے کہا اجازت دیں ہم اس کا سر کاٹ دیں۔ فرمایا نہیں، خاموش رہو اور میں خود اس کا جواب دوں گا۔ اور کافی دیر گالیاں دینے کے بعد جب دیکھا پیغمبر کچھ جواب نہیں دے رہے تو حیرت سے دیکھتا رہا کہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، میں نے اتنی توہین کی، گالیاں دی۔ پھر کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا، پھر سر جھکا چل پڑا مسجد سے، اور جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچا، گلی میں داخل ہوا تو فوراً لبھائے ختمی مرتبت میں جنبش پیدا ہوئی۔ فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ اب ایک تلوار نکلی نیام سے جو بہت کم نکلتی تھی، میں نے 10 سالوں میں کوئی ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ کسی جنگ میں یہ تلوار چلی ہو، نہ اپنے جسم پہ کوئی خراش لانے دی، نہ کسی دشمن کو زخمی کیا، لیکن ایسے موقع بھی یہ تلوار نکلتی، اور تلوار نکلی، کہا یا رسول اللہ اجازت دیں کہ میں اس کا سر کاٹ دوں، اور یہ تلوار لیے جلدی سے دوڑ پڑا، دوڑا، دروازے پہ یہ شخص پہنچا، اب تلوار چلانے لگا تو سامنے سے علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے تھے، اور جیسے ہی امیر المومنین کی نگاہ پڑی کہ یہ شخص قتل کرنے لگا، کہا رکو ٹھہرو، کیا ہوا؟ تو پیغمبر نے فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، تو میں اسے قتل کروں گا، گردن ماروں گا تاکہ اس کی زبان کاٹ دوں اور پیغمبر کے حکم پر عمل ہو جائے۔ فرمایا پیغمبر نے ایسے کیوں فرمایا؟ کہ یہ سارا واقعہ پیش ہوا تھا، اس نے گالیاں دی اور پہلے تو پیغمبر نے کچھ نہیں کہا، جب یہ باہر نکلا مسجد سے فرمایا اقطعوا لسانہ، زبان کاٹ دو، اس لیے میں آیا ہوں، ماروں گا پھر زبان کاٹ دوں۔
فرمایا اور کچھ کہا؟ اور کچھ نہیں کہا. فرمایا تم پیچھے ہٹو میں دیکھتا ہوں. وہ شخص بادل ناخواستہ پیچھے ہٹا اور علی آگے بڑھے اور اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا. سمجھے اسلام کا مزاج کیا، اور دیکھا فقر اور افلاس اور غربت کی داستان اس کے چہرے پر درج ہے. آنکھیں دسی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہے، ہونٹ خشک ہیں. جب حضرت نے دیکھا تو فرمایا اللہ کا حاجہ، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کچھ چاہیے، کچھ پریشانی ہے؟ کہاں؟ اسی بات کا تو دکھ ہے. یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، خود آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہوں، میرے گھر میں اتنے دنوں سے فاقہ، اسی لیے مجھے غصہ آیا ہوں، میں نے گالیاں. کہا نا ایسا نہیں ہے، اگر تجھے پیغمبر کے گھر جانے کا موقع ملے تو وہاں تمہارے سے زیادہ محرومیت ہے، زیادہ فقر و فاقہ، اور جہاں تک تمہاری پریشانی اور مشکل کا تعلق ہے تو تمہیں پیغمبر کو بتانا چاہیے تھا. اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے پھر شکوہ کرتا اور پھر ناراض ہوتا. اب جب کہ تو نے مجھے بتایا تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور درہم و دینار کی تھیلی نکالی. فرمایا یہ لے جاؤ، اور یہ میری طرف سے نہیں، میرے سردار محمد مصطفیٰ کی طرف سے. اب یہ شخص چلا اور پیغمبر اسلام کے ترانے پڑھتے ہو. کہ مجھے دھوکا ہوا، مجھے غلطی لگی، غلط فہمی ہوئی، میں نے بدگمانی کی، ایسی میں ان کی توہین کر گیا. وہ تو اتنے کریم ہیں کہ ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے بن مانگے عطا کرتے ہیں. پیغمبر کی تعریفیں کرتا ہوں، گھر کی طرف چل پڑا خوشی خوشی، وہ درہم و دینار کی تھیلی لیے ہوئے. لیکن وہ شخص جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا تلوار لیے ہوئے، یہ پلٹا پیغمبر کے پاس، اور پیغمبر کے پاس پہنچ کر علی کی شکایت کی. یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور جس کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا، علی نے اسے مالا مال کر دیا، مالا مال کر دیا. پیغمبر نے سنا تو مسکرائے، تبسم فرمایا کہ میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا، میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا. کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو. فرمایا ہاں علی نے زبان کاٹ لی. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ اب جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری مخالفت نہیں کرے گا. کلام ایک ہے، ارشاد ایک ہے، اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو. ایک کیا سمجھا؟ تلوار لے کے چل پڑا. دوسرا کیا سمجھا؟ درہم و دینار کی تھیلی عطا کر رہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور اولاد علی کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، امن اور سلامتی کا پیغام بن جائے گا. اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر کسی اور سے ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو سمجھنے کی کوشش کی، یہی دین ہماری مصیبت بن جائے گا، ہماری دہشت گردی بن جائے گا. اسی لیے ٹھیک پیغمبر گرامی اسلام کے 50 سال گزرنے کے بعد چونکہ دین کو اس کے محور سے ہٹا دیا گیا تھا، غدیر سے لوگوں کو سقیفے کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 50 سال گزرنے کے بعد اسی محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں یزید اور ابن زیاد جیسے اوباش افراد کے درباروں میں رسن بستہ کھڑی. وہ بات کہ جو ہر ضمیر انسان کو قیامت تک خون کے آنسو رلاتی رہے گی. اگر صرف حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا شاید ہم گریہ نہ کرتے، علی اصغر کو شہید کیا جاتا شاید یہ قوم گریہ نہ کرتی. گریہ ان سروں پہ ہے جن سروں سے چادروں کو چھینا گیا. وہ ایسا درد کہ خود آقا امام زمانہ پردہ غیبت میں گریہ فرما رہے. یہاں تک کہ جب علامہ حلی وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زیارت ناہیہ میں امام کے جملے پڑھے کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، تو علامہ کہتے ہیں میں نے عمل کیا اور جب مجھے خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی میں نے پوچھا یہ آپ کے جملے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا ہاں حلی یہ میرے جملے. کہ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے دادا حسین شہید ہوئے، علی اصغر اور قاسم و عباس و علی اکبر شہید ہوئے. فرمایا ہلی آج اگر وہ سب ہوتے تو سب کے سب خون کے آنسو بہا رہے ہوتے. علامہ کہتے ہیں میں نے سر قدموں پہ رکھا، پوچھا پھر آپ بتائیں خون کے آنسو کیوں روتے؟ فرمایا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کیے جس دن سے دادی زینب ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار. کتنا مشکل ہے، کیونکہ وقت زیادہ گزر گیا، بس ایک جملہ عرض کروں. کتنا مشکل ہے ثانی زہرا کا یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا. جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی اور غسل و کفن کے بعد مولے متقیان بی بی کو تدفین کے لیے لے کے جا رہے تھے تو آخری مراحل میں بچوں سے فرمایا، پہلے امام حسن سے کہا آ کر اپنی ماں کی زیارت کر لے، پھر امام حسین سے کہا، پھر اپنی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کی طرف پیغام بھجوایا، اور اپنی کنیز جناب فضہ سے کہا کہ میری بیٹی زینب سے کہیں کہ آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا سے ودا کر لے.
ہم فاطمہ زہرا نبی زادی کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. سنیں گے جب جناب فضہ نے پیغام پہنچایا جس حجرے میں بی بی کا قیام تھا, ایک مرتبہ جواب دیا, اے اماں فضہ, میں جب اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی تو مبادہ گریہ کرتے ہوئے مجھے اپنی رضا کا ہوش نہ رہے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ میرے بابا سے کہیں کہ وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے کے جائیں. رونا اس بات پہ کہ جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے, اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.